خدا کرے کہ عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات اور میٹ ود رانا کی رونق پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سمندر پار پاکستانیز کی وزارت میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے حوالے ہیں۔ ہریانوی زبان بر صغیر پاک و ہند کی نہایت شیریں اور منفرد زبان ہے۔ ہریانوی زبان کے خدمتگار چند افراد کروڑوں میں ایک شخصیت ایسی ہے جنہوں نے پاکستان میں اپنی ماں بولی کو اجاگر کرنے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اپنے فن کا آغاز ریڈیو سے کیا، لیکن اس کے علاوہ شاعر، ادیب، بہت سی البم آپ کی نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر چکی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، استقبال کرتا ہوں جناب راؤ فرمان ٹھاکر، نون ایز مسٹر راؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں انور رانا بھائی کہ آپ نے قطر سے اس وقت مجھے لائیو لیا ہے۔ پاکستان، قطر، سوشل میڈیا کا بھی شکریہ کہ آپ دنیا بھر میں جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے آپ ملتے ہیں، اپنے پیار کرنے والوں سے آپ ملتے ہیں۔ تو جو بھی ہمارے پیار کرنے والے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کائنڈلی آپ شیئر کر دیں، جہاں تک ممکن ہو اس کے جتنا پاسبل ہے آپ شیئر کریں۔ جی انور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ مسٹر راؤ اور راؤ فرمان بھائی، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے لاکھوں نہیں کروڑوں فین ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ ہمسایہ ممالک میں بھی آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور آپ سے محبت کی جاتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہے مشغلہ تیرا، راؤ فرمان بھائی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہے مشغلہ تیرا، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ جگنوؤں کو پالنا اور روشنی بکھیرنا۔ آج میرے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو شاعر ہیں، اور شاعر بھی ایسے ہیں کہ آپ نے مختلف زبانوں میں شاعری کی ہے، لیکن یہ میرے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ میرے پروگرام کو بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو راؤ فرمان بھائی، جب بھی میں کسی مہمان سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں تو میں اسے بچپن میں لے کے جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، ذرا تعارف کروائیے تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں۔ جی تھینک یو۔ بچپن کے حوالے سے یہ ہے کہ میری جو پیدائش ہے یا برتھ، میرا ڈسٹرکٹ ہے بہاول نگر، اور بہاول نگر سے 22 کلومیٹر مغرب میں ایک گاؤں ہے نور سر۔ تو نور سر گاؤں ہے، وہاں پہ میری پیدائش ہے۔ اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور سر سرائے سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا تالاب وغیرہ۔ تو یہاں پہ ایک بابا نور محمد صاحب ہوتے تھے، سب کانٹیننٹ جب تھا یہ،
تو وہ ایک تالاب کے کنارے پر رہتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے آ کے یہاں پہ اس جگہ کو آباد کیا. بیسیکلی یہ علاقہ جو تھا یہ سکھوں کا تھا, کیونکہ وہاں پہ نہال سنگھ, خزان سنگھ, پہاڑ سنگھ یہ اس کے قریبی گاؤں ہیں. تو وہ ایک ہی اللہ والے ولی آئے تھے, نور سر, وہ تالاب کے پاس. تو وہاں پہ پھر یہ ہجرت کے بعد میرے جو آبا و اجداد جو ہے آئے. خیر سٹوری تو بڑی لمبی ہے, کیونکہ سندھ گئے, گھٹکی, شوجہ آباد, اور پھر ہوتے ہوتے بہاول نگر اور مورسر آئے. تو وہاں پہ میں نے 15/3/1982 کو جو ہے جنم لیا ہے. تو وہاں پہ ہی میں تقریباً جو ہے 5-6 کلاسز میں نے وہاں پہ پڑھی ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ ابو آرمی میں تھے تو پھر میں ملتان رہا ہوں کینٹ میں. تو وہاں پہ بھی میں نے ملتان میں بھی پڑھا. پھر اس کے بعد گو بیک لگا دوبارہ زمینوں پر, اور 9th 10th پھر مدرسہ ہے چشتیاں اور بہاول نگر کے سینٹر میں. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا. دین پھر یہ ڈی کام کرنے کے لیے میں جو ہے بہاول نگر ہے. تو بچپن کی تو بہت ساری یادیں ہیں بچپن میں, بلکہ میں بچپن سے ہی اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا تھا کہ تم اگر بنو تو کم از کم آفتاب بنو, تم اگر بنو تو کم از کم آفتاب بنو, یہ ستاروں کی طرح بجھی بجھی سی زندگی کیا ہے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. راؤ فرمان بھائی, آپ نے جو لنک قائم کیا ہے تو آپ نے میری بھی یاد تازہ کر دی ہے کہ میری پیدائش جو ہے وہ بستی ملوک کے ساتھ ایک گاؤں ہے بستی سیلاب آباد. وہاں سیلاب بہت آتے تھے, تو جب وہاں یہ ہمارے آبا و اجداد آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے ایک اونچی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا بھی یہاں تو سیلاب آتا ہے, اور اس بستی کا نام رکھا بستی سیلاب آباد. آپ دیکھیں جیسے نور سر اور سیلاب آباد ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست تعلق اور لنک قائم کیا ہے. تو ابتدائی تعلیم کے بعد پھر آپ کہاں کہاں گئے اور تعلیم کا سلسلہ کیسے رہا آپ کا؟ تعلیم کا سلسلہ تو یہ تھا کہ تھرو آؤٹ میں ایک شرارتی اسٹوڈنٹ تھا بچپن سے ہی, کیونکہ میرا ایک کزن ہے ڈاکٹر عابد علی, ابھی تو وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں, میں پروفیسر سے ہوتا ہوں, بیوروکریٹ بن گیا ہوں. تو دونوں ہی دھکے کھاتے کھاتے آگے بڑھ گئے ہیں. وہ بھی کراچی میں ڈاکٹر. تو ہی واز گڈ سنگر, بہت اچھے سنگر تھے, مہدی حسن صاحب کاپی کرتے تھے. اور میں ڈرتا تھا, اسٹیج پہ نہیں آتا تھا, میں کبھی اسٹیج فیس نہیں کرتا تھا. تو 6th کلاس میں ڈاکٹر عابد صاحب جو ہیں ہمارے بھائی, وہ 8th میں تھے اور میں 6th میں تھا, مجھ سے 2 کلاس آگے تھے. تو وہ جناب جو ہے اس وقت اسکولس کے اندر ایک ٹیوٹوریل پیریڈ ہوا کرتا تھا جمعرات کو, اور جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. تو جمعرات کو ہاف چھٹی ہوتی تھی, تو اس کے بعد تمام اسکولوں کے اندر جو ہے نا یہ ادبی سرگرمیاں, غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی. تو اس میں ٹیوٹوریل ایک پیریڈ ہوتا تھا. تو وہاں پہ ٹیچرز حضرات جو ہے وہ لڑکوں کو کوشش کراتے تاکہ اسٹیج فیس کریں. اور شاید اگر وہ عابد صاحب یا میرے جو ٹیچرز تھے اس وقت مجھے پکڑ کے وہ اسٹیج کی طرف نہ کرتے تو آج میں شاید آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا, بات نہیں کر پاتا. تو یہ بڑا میری زندگی میں گو تھرو تھا. انہوں نے مجھے پکڑ کے کہا کہ یار ٹھیک ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے نا یہ ٹیوٹوریل پیریڈ ہے, اور منتھ کے اینڈ پہ جو جمعرات آتی تھی نا اس میں پورا جو بستی تھی, علاقہ تھا, گاؤں تھا, وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی. اب تو پرائیویٹ اسکول نے تو اب یہ جو دیا ہے کنسیپٹ, لیکن یہ بہت پرانا کنسیپٹ ہے, گورنمنٹ اسکول میں اس وقت ہوتا تھا. تو وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی. تو اس وقت پھر یہ فنکشن ہوتا تھا باقاعدہ غیر نصابی سرگرمی. تو میں فرسٹ ٹائم 6th کلاس میں تھا, تو میں نے اس وقت پڑھا تھا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. علامہ اقبال صاحب کا کلام تھا وہ. تو یہ میں نے یہاں سے میں نے آغاز لیا تھا فرسٹ ٹائم جب میں کوئی میں نے چیز پڑھی ہے زندگی میں. تو اسٹیج تو میری جو لیگ تھی اس وقت تھیپنگ کر رہی تھی, لیکن یہ تھا کہ میں پڑھ گیا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کافی اس کی ریہرسل کروائی تھی بار بار, اور انہوں نے مجھے طرز بھی انہوں نے ہی بتائی تھی. خیر اس وقت تو مجھے طرز کا بھی نہیں پتا تھا. بالکل. تو وہاں سے پھر مجھے جو ہے نا یہ ایک شوق لگا. بس پھر شوق کیسا لگا کہ پھر تو میں نے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دی. پھر میوزک کی فیلڈ میں بھی سیکھا, اور اس قدر سیکھ لیا کہ اب مجھے کم از کم اتنا اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے میوزک میں. یہ اتنا سا ہے, زیادہ تو نہیں, بس اتنا پتا ہے کہ ہوتا کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, اتنا میں جانتا ہوں.
راز صاحب یہ کچھ آپ نے میں نے بہت ہی وہ سیکھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ یہ جو بزم ادب تھا اور غیر نصابی سرگرمیاں تھیں، یہی وہ ایک پیٹرن تھا جس نے لوگوں کے اندر بہت سی صلاحیتیں ڈیولپ کی۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور میٹ ود رانا کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کے اندر غیر نصابی سرگرمیوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور آپ جیسے لوگوں کو بلا جی کر جی بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی اہمیت اجاگر ہو۔ جی جی بالکل، آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ویورشپ میں زیادہ چائلڈ ہیں، اس میں چلڈرن ہم زیادہ دیکھتے ہیں، تو یہ چائلڈ ہوڈ اس میں اگر لوگوں کا ہے تو ان کو میں تو یہی کہوں گا کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں بچے ہیں اس چینل کے ہمارے، تو ان کو چاہیے کہ بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کو اگر گھر میں موقع ملتا ہے، 4 بہن بھائی ہیں، تو آپ گھر میں اسپیچ شروع کر دیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے گھر میں ایک ڈائس بنوایا ہوا ہے، وائٹ بورڈ، اور میں نے ایک ڈائس بنوایا ہوا ہے، میری بیٹی اور بیٹا ان کو میں نے مائک لے کے دیا ہوا ہے ڈائس پہ، اور وہ بیٹی لیکچر دیتی ہے میری، ابھی وہ 2 کلاس میں ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یو آر ٹیچر، اور وہ اپنے بہن بھائیوں کو لیکچر دیتی ہے۔ بیٹے کو میں مائک دیتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں کہ یو آر نعت خواں، آپ ایک اچھے نعت خواں ہو اور آپ نعت پڑھو، تو اس کو میں لگاتا ہوں، لائیو بھی لیتا ہوں، کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ لائیو بیٹھے ہوتے ہیں بچے۔ بیسٹ ایگزامپل تمام پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر وہ ساری سہولتیں دیں جو انہوں نے دیکھی ہیں اور آج ان کو اویلیبل نہیں ہے۔ جی جی دیکھیں، اگر آپ اپنی انیشل سٹیج دیکھیں، یہ بنیادی سٹیج ہے، بچوں کی آپ بیس بن رہی ہے، اور بیس میں جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی وہ پیرنٹس کی ہے، ماں کی اور باپ کی نا، تو جو ہیزیٹیشنز بچوں کے اندر دور کرنا، ان کو ایٹیچیوڈ سکھانا، ان کو ادب سکھانا۔ اب اسکول میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں کا جو ابھی ہمارا جو سسٹم ہے، وی ہیو چینج اور ایجوکیشن سسٹم، تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو کچھ اسکول سے بچے لرن کرتے ہیں وہ نصاب ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک سلیبس ہوتا ہے، بس اسی کو فالو کیا جاتا ہے A to Z 1 to 100، اور وہ سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ جو باقی چیز ہے اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر جو کرج ہے، جس کے اندر رسپیکٹ ہے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، تو آپ نے سوسائٹیز کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے، آپ کو سوسائٹی لیول آپ نے بچوں کو جو ہے دینا ہوتا ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا والدین کو کہ اپنے بچوں کو آپ ہوٹلنگ ضرور کروائیں، ہوٹلنگ پر لے کر جائیں، پارک میں لے کر جائیں، بچوں کو کہیں کہ ٹکٹ آپ پرچیز کریں، نہ کہ آپ پرچیز کر کے دیں۔ بہت سارے پیرنٹس ادھر ڈرتے ہیں بچوں کو، یار نہیں، بچوں کو آپ یہ ہیزیٹیشن دور کریں، بچوں کو آپ پیسے دیں، بچوں کو کہیں کہ آپ ٹکٹ پرچیز کریں، بچوں کو بیٹھنا سکھائیں، سائیکلنگ سکھائیں، بچوں کو کشتی رانی سکھائیں، تو آپ اس کے اندر ایک کاج پیدا ہوگی۔ تو جب آپ بچپن سے آپ بچے کی بیس بنا دیں گے تو وہ کہیں کسی بھی اسٹیج پہ جائے گا تو کم از کم اس کو انٹرویو میں تو پرابلم نہیں ہوگا۔